السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ یہی وہ امت ہے جس کے امتی ہونے کا خواہش جو ہے بعض انبیاء نے ظاہر کی۔ تو بعض انبیاء خود جس امت میں امتی ہونے کی خواہش ظاہر کریں تو آپ خود اس کا اندازہ لگائیں اس امت کا کیا عالم ہوگا اور کیا مقام ہوگا۔ اور خود قرآن مقدس اس امت کی افضلیت پر، برتری پر اعلان کرتا ہے، چنانچہ قرآن مقدس فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور آپ اس بات سے بھی اس امت کے بہترین ہونے پر اندازہ لگائیں کہ جب امت محمدیہ کا کوئی فرد کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتا ہے، لیکن وہی امت محمدیہ کا کوئی فرد اگر ثواب کی نیت کرتا ہے، عمل خیر کی نیت ہی کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ اس امت کی خاصیت ہے، اللہ رب العزت اس کو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے۔ آج ہمارا بیان جو ہے، ٹاپک جو ہے ہمارا، وہ ہے فضیلت مسجد کے اوپر۔ دور حاضر میں تمام لوگ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی کی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ شہرت حاصل کرے، کسی کی خواہش رہتی ہے کہ وہ مال و دولت جمع کرے، کسی کی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ عیش و عشرت کے لیے اپنا مکان بنائے۔ لیکن شہرت حاصل کرنا ایک وقت کے لیے شہرت حاصل ہوتی ہے اور اس کی شہرت معدوم ہو جاتی ہے۔ پیسہ ایک وقت کے لیے آتا ہے، پیسہ آ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ بلڈنگ بناتا ہے، بڑی بلڈنگ بنانے کے بعد کچھ دن آرام و آشائش و آرام کرتا ہے اس میں، اور اس کا آرام ختم ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اور سکون چاہتا ہے، وہ اچھی بلڈنگ، اچھی عمارت اس لیے بناتا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو، اپنی زندگی کا لطف لے سکے۔ پھر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مکانات والے حضرات بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، دل کا لطف انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دل کا لطف لینے کے لیے وہ جگہ جگہ جاتے ہیں، گھومنے کے لیے دیگر جگہوں پر جاتے ہیں، اتنا عالی شان مکان بنانے کے بعد انہیں لطف نہیں ملتا، اور دیگر جگہ گھومنے کے نام پر، ٹرپ کے نام پر، گھومنے کے چکر میں وہ دوسری جگہ جا کر کے اپنے دل کو بہلایا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دل کو سکون نہ ملنے کی کوئی وجہ ہے۔ ان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں، اس کی وجہ جب ہم تلاش کریں گے تو وجہ ہمیں یہی جستجو کے بعد یہی وجہ ہمارے سامنے آئے گی کہ سکون جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور بڑے بڑے محلات تعمیر کر دینے سے سکون حاصل نہیں ہوا، بلکہ شریعت نے سکون کا جو ہمیں اصل مقصد بتایا ہے، جو سکون ہمیں شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہی کہ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، دلوں کو چین جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ملے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہم اپنے ذہن میں سوچیں، کوئی شخص اپنے زندگی میں رہ کر کے اپنی پوری کمائی، اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لوٹا کر کے ایک اپنی اچھی عمارت تعمیر کر لے، اچھا مکان تعمیر کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جنت میں اپنا مکان تیار کر لیا، جنت میں نے اپنا آشیانہ بنا لیا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اس کے رہنے کے لیے تو تم نے گھر بنا لیا، اس دنیا میں تو تم نے اپنا آشیانہ بنا لیا جس کی مدت ایک بہت چھوٹی ہے، لیکن آخرت جس کی مدت ایک طویل ہے، جو ایک لمبا زمانہ ہے، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس کا انتظام کیسے ہو؟ اب یہ وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس کا انتظام کیسے ہو؟ آخرت کا مقام جو ہے، آخرت کا مکان کیسے تیار کیا جائے؟ تو حدیث پاک میں ہے
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ مسجد جو ہے بھٹ تیتر کے بل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک چھوٹا سا جو پرندہ ہوتا ہے اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہماری بڑے بڑے محلات دنیا میں رہ جائیں گے، بڑے بڑے مکانات یہیں دنیا فانی میں رہ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے دنیا میں رہ کر کے مسجد بنائی ہوگی، اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے سبب سے ہمارا محل بنائے گا۔ تو یہ انسان کو چاہیے محنت کرے، دنیا میں بھی اپنا آشیانہ بنائے، لیکن وہ آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کرے، حضور کے فرمان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے، اور جہاں کہیں اس سے ہو سکے، کوشش ہو سکے تو وہ مساجد کی ترقی کے لیے غور و فکر کیا کرے، مساجد میں حصہ لینے کی کوشش کیا کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اصل مقصد دنیا میں آنے کا انسان کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں، اللہ اور رسول راضی ہو جائیں تو دنیا کی تمام چیزیں چاہیں اس کے خلاف ہو جائیں، دنیا کی تمام چیزیں اس سے ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اگر اس سے راضی ہو گئے تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت اس کی دونوں سنور جائیں گی۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا تم سے محبت کرے، تم میں سے کوئی چاہتا ہے خدا تم سے محبت کرے، تو وہ اللہ رب العزت کے گھر سے محبت کرے، مسجد سے محبت کرنے لگے، خود اللہ رب العزت اس سے محبت رکھے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے۔ اور یہ دعائیں اس وقت تک فرشتے کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نہ نکل جائے۔ صرف اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ عبادت کرتا ہے، بلکہ شروع سے جب وہ مسجد میں جا کر کے بیٹھتا ہے اور جا کر کے جب تک عبادت کرتا ہے، عبادت کے بعد بھی وہ ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، بندہ جب مسجد کے نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، باوضو ہو کر کے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے گا، تبھی سے اس کا وہ چلنا، مسجد تک جانا، مسجد میں بیٹھنا اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا تمام عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے دعائیں کریں، جس کے لیے معصوم ملائکہ دعائیں کریں، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اس کے جو نیک جائز دعائیں ہوں گی فرشتوں کے وسیلے سے، فرشتوں کے سبب سے اللہ رب العزت اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں، آج کل جو ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں، دور حاضر میں کیا دیکھتے ہیں؟ مساجد جو ہیں ہماری، نوجوان طبقہ ان سے بہت پیچھے رہتا ہے، بزرگ حضرات کچھ آتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کام وغیرہ کرتے نہیں ہیں، تو انہیں ہر وقت باتیں کرنے کی لگتی رہتی ہے، جب دیکھو باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں، خرافات کی باتیں، آج ایسا وہاں ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، وہی باتیں مسجد میں آ کر کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنت نماز جو پڑھنے کی تھی اسے ادا کیا، اس کے بعد اپنی باتوں میں شروع ہو گئے۔ حدیث پاک سنیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں آئیں گے اور وہ گروہ بنا کر دنیاوی باتیں کریں گے، فرماتے ہیں دنیا کی محبت کے قصے بیان کریں گے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ ان میں جنہیں اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے، جنہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں اللہ ناپسندیدہ کرتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ جسے ناپسند کر لے، تو قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی سفارش کر سکے، جو اس کے کام آ سکے۔ تو غور کرو، ایک وہ جو مسجد سے محبت رکھے، مسجد میں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ کہتا ہے میں اسے محبوب رکھتا ہوں، اور ایک وہ جو دنیا کی باتیں بیٹھ کر کے، لغویات باتیں بیٹھ کر کے مسجد میں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بعض الہامی کتابوں میں موجود ہے، زمین پر مسجدیں میرا گھر ہیں اور ان کی تعمیر میں حصہ لینے والا میرا مہمان ہے، میرا زائر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے زمین پر جو مسجدیں ہیں میرا گھر ہیں، ان میں حصہ لینے والا میرا مہمان ہے، اور جو شخص خلوص کے ساتھ میرے گھر میں حصہ لیتا ہے وہ میرا مہمان ہے، اور میرے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ میں اپنی مہمان کو عزت دوں، اسے وقار دوں اور اس کی مہمان نوازی کروں۔ تو اے دنیا کے چکر میں پڑنے والوں، دنیاوی عیش و عشرت میں پیسہ پھونک کر کے شہرت حاصل کرنے والوں، دیکھو اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ کیا فرماتا ہے رب؟ مسجد میں آنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد بنوانے والے، مسجد کو تعمیر کرنے والے میرے مہمان ہیں، یہ ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں، عزت و وقار سے نوازوں۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو خدا کی قسم حضور کے فرمان پر عمل کر لو۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ وہ میرے مہمان ہیں، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے، مسجد میں روشنی کرتا ہے، جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد منور رہتی ہے، حاملین عرش اور تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک اس چراغ کی روشنی رہتی ہے۔ آج دور حاضر میں چراغ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن دیگر چیزیں جو اجالے کی ہیں ان کی روشنی کب تک رہے گی؟ کتنے دن ان کی روشنی رہتی ہے؟ حاملین عرش فرشتے ہمہ وقت اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ دعائیں کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث ان لوگوں کے بارے میں جو مسجدوں کو اپنی خرافاتوں کا اڈا بناتے ہیں، مسجدوں میں اس نیت سے آتے ہیں کہ فلاں کی خرافات آج مسجد میں کی جائے گی، پھر وہی مسجد کا ٹاپک لے کر کے چوراہوں پر باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی خرافاتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مسجد میں دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے جانور چارے کو کھا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جب جانور کے سامنے چارہ رکھا جاتا ہے، بھوک کی شدت میں کس طریقے سے کھاتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے، ایسی ہی تمثیل مثال حضور نے فرمائی، جس طریقے سے جانور چارے کو کھا جاتا ہے ایسے ہی اس کی نیکیوں کو، اس کی غیبت کرنا، مسجد میں باتیں کرنا، اس کی تمام نیکیاں جو ہیں اسی طریقے سے برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب زمین کے کسی ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے عمل کی گواہی دے گا، اور اس بندے کی موت کے دن وہ ٹکڑا روتا ہے۔ یعنی جس مسجد ہی نہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر بھی، جس خطے پر بھی بندے نے دنیا میں رہ کر کے عبادت کی ہوگی، اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کیا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ ذرہ، وہ ٹکڑا اس کے لیے گواہی دے گا اور اس کا جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور یہ زمین جس جگہ نیک اور صالح بندے نے سجدہ کیا ہوگا، وہ زمین اس دن روتی ہے جس دن اس کا انتقال ہوا کرتا ہے۔ آج عزت، شہرت، وقار، پیسہ، اس کے پیچھے بھاگتے ہو، حضور کا فرمان سنو۔ آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی سے زیادہ لگاؤ رکھنے لگتا ہے، اس کی آمد و رفت کہیں زیادہ ہو جایا کرتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے اس کی عزت میں اضافہ، اس کی عزت کم ہونے لگتی ہے۔ کوئی خاص رشتہ داری لے لی جائے، بچوں کے لیے خاص رشتہ داری ان کا نانی گھر ہوا کرتا ہے، شادی کے بعد شخص کے لیے، انسان کے لیے اس کی خاص رشتہ داری اس کی سسرال ہوتی ہے، لیکن وہیں بچہ بار بار نانی گھر جاتا ہے، سسرال، لڑکے کی شادی ہوئی بار بار سسرال جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے بار بار جانے کی وجہ سے اس کی ویلو جو ہے کم ہو جاتی ہے، ویلو، اس کی عزت میں ویلو کم ہونے لگتی ہے، عزت گھٹنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا، خود جو ہے اس بات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، وہی لوگ جو 5 دن میں بھی ایک بار جاتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو روزانہ آ جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ حضور کی محبت پر، اللہ رب العزت کی محبت پر، وہی رب جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی محبت پر قربان جاؤ۔ وہ جو سب سے قریبی رشتہ داری تمہاری سسرال ہے،
وہ جو سب سے قریبی رشتہ داری تمہارا نانی گھر ہے، وہاں بار بار جاتے ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہے روز چوتھے دن آ جاتا ہے، لیکن وہی مسجد مؤذن اذان دیتا ہے، بلاتا ہے، دن میں 5 بار بلاتا ہے، اور تم دن میں روزانہ 5 دن میں ایک بار نہیں بلکہ ایک دن میں 5 بار جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری عزتوں میں برتری فرمائے گا اور تمہاری عزتوں میں 4 چاند لگا دے گا۔ تو مسلمانوں، غفلت سے جاگو، حضور کے فرمان کو سنو، اللہ رب العزت کی ارشاد کو سنو، تم عزت چاہتے ہو عزت بھی ملے گی، وقار چاہتے ہو وقار بھی ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت میں تمہیں ایک اعلیٰ عرفہ و اعلیٰ مکان بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام